أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فصل حروف الجر وضعت لإفضاء فعل أو شبهه أو معنى فعل إلى ما يليه نحو مررت بزيد وأنا مار بزيد وهذا في الدار أبوك أي الذي أشير إليه فيها وهي 19 حرفا. بحث کو تسلسل دیتے ہوئے آج ہم حروف جارہ کی بحث کو شروع کریں گے. حروف جارہ، ان کی تعریف، ان کی وضع، ان کی غایت کیا ہے، کس لیے ان کو وضع کیا گیا ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں، ان کا عمل ظاہر ہے. جر سے یعنی ان کے مادہ سے ان کا معنی واضح ہے کہ جر یعنی یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو جارہ یعنی اس کو جر دیتے ہیں، اسم کو جر دیتے ہیں. اور علائم اسم سے بھی ہم جانتے ہیں کہ پہلے بیان ہو چکا، ہم نے کر دیا شروع میں بیان کہ اسم کی علائم میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے اوپر حرف جر داخل ہو. اب ان کو کس لیے واضح کیا گیا ہے؟ حروف جارہ ان کو واضح کیا گیا ہے اس لیے کہ خود فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کو یہ پہنچائیں، اس چیز تک پہنچائیں کہ جس کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں. یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ وہ چیز ان تک پہنچے، نہیں، اس کو یہ بیان نہیں کرتے، بلکہ یہ اس چیز پر دلالت کرتے ہیں. اس لیے ان کو واضح کیا گیا ہے تاکہ فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کے پہنچانے کے لیے، افضاء فعل کے لیے یا شبہ فعل کے لیے یا معنی فعل کے افضاء کے لیے اس چیز تک کہ جس کے ساتھ یہ ملے ہوئے. عبارت میں ابھی ہم پڑھیں گے. ہمارے پاس علامہ یلی ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے علامہ تلی ہے. ولا یلی اس کا معنی نزدیک ہونا ہے یا بعد میں آنا، اور اس کا معنی یہاں پر جو مراد ہے اس کا معنی یعنی نزدیک ہونا ہے. علامہ تلی ہے یعنی وہ چیز کہ یہ حروف، تلی کی ضمیر ان حروف کی طرف لوٹ رہی ہے کہ یہ حروف اس کے نزدیک ہوتے ہیں. اب اس کی مثالیں مصنف نے فعل کے لیے مررت بزید کی. اب حرف جار بے کہ جو زید پر داخل ہے اس کو اس لیے واضح کیا گیا ہے کہ یہ خود مررتو کا جو معنی ہے اس کو اس کے نزدیک کر دے، اس تک پہنچا دے، زید تک پہنچا دے. یعنی فعل کا افضاء کر دے اس اسم تک. اور دوسری مثال یہ شبہ فعل کی ہے، اسم فاعل کی ہے. اور تیسری مثال کہ ہاذا فی الدار ابوک، یہاں یہ مثال معنی فعل کی ہے کہ اس معنی فعل پر ہاذا اشارہ کر رہا ہے. اور مصنف نے بھی اس کی تفسیر کر دی ہے اے الذی اشیر الیہ فیہا. اشیرو یہ ہم ذا سے سمجھ رہے ہیں، اور اگر ہم جیسے کہ شروع میں ہم نے بیان کیا تھا اس کی طرف، جیسے کہ خود غالباً مبتدا اور خبر کی بحث میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ وہاں پر
حاضا یعنی یہ چیز تھی، علامت تھی، دو چیزوں، انبہو ہا، انبہو پر یہ معنی فعل، ہا کا معنی فعل جو ہے انبہو، اور ذات یہ اس فعل کے معنی میں ہے کہ جو اشیرو پر دلالت کرتا ہے۔ اشیرو متکلم واحد کا صیغہ ہے فعل مضارع سے، باب افعال اشارہ یشیرو، اور ہم یہاں پر ایک مطلب کی تصحیح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس مقام پر سبقت لسانی کی وجہ سے ہم سے یہ اشیرو پڑھا گیا، ہم اپنے ناظرین سے اور سامعین سے اس چیز کی معذرت چاہتے ہیں کہ یہ ہم نے وہاں پر اشتباہ تلفظ کیا، اور حقیقت میں اس کا اور صحیح اس کا تلفظ اشیرو ہے، فعل مضارع واحد متکلم باب افعال سے، اور یہ حروف 19 حرفاً 19 حرف ہیں مصنف کے نزدیک۔ اس پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے۔ فصل، ہا ہونا فصل، یہاں پر ایک فاصل ہے۔ حروف الجر، حروف جر وضعت، ان کو وضع کیا گیا ہے، لافضاء، یہ افضاء کا معنی پہنچانا ہوتا ہے، افضا یفضی افضاءً، یہ باب افعال سے ہے، حمزہ یہ لام جارہ ہے، ان کو وضع کیا گیا ہے پہنچانے کے لیے، فعل کے پہنچانے کے لیے، یا شبہ فعل کے پہنچانے کے لیے، یا معنی فعل کے پہنچانے کے لیے، الی ما، اس چیز تک تلی ہے کہ جو تلی ہے یہ حروف جس کے ساتھ، جس کے نزدیک ہوتے ہیں، یعنی جس کے ساتھ یہ ملے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی کتاب کی عبارت کا ترجمہ کریں تو او معنی فعل الی ما یلی ہے، الی ما یلی ہے، یہ یلی کی ضمیر ما کی طرف لوٹ رہی ہے اور ہی کی ضمیر فعل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ فعل کے یا شبہ فعل کے یا معنی فعل کے پہنچانے کے لیے ہیں، الی ما، اس چیز تک کہ وہ چیز یلی ہے، وہ چیز فعل کے ساتھ، فعل کے بعد آتی ہے، وہ چیز فعل کے بعد آتی ہے۔ مررت بزیدن، جیسے اس کی مثال ہے نحو مررت بزیدن، میں گزرا زید کے پاس سے، وانا مار بزیدن، اور میں گزرنے والا تھا زید کے پاس سے، وہذا، اور یہ مثال ہے معنی فعل کی، ھذا فی الدار ابوک، یہ گھر میں تیرا باپ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مصنف نے اس کی تفسیر، معنی فعل کی تفسیر اس طرح سے کی ہے، اے الذی اشیر الیہ فیہا، وہ کہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، فیہا گھر میں ہے، فی الدار گھر میں ہے، وہیا 19 حرفاً، اور یہ 19 حرف ہیں۔ سب سے پہلے مصنف مین کو شروع کرتے ہیں، ہم اس مطلب کی عبارت کو پڑھیں گے اور اس کے بعد مطلب کو بیان کریں گے۔ من واہیا لابتداء الغایت وعلامته ان یصح فی مقابلته الى لانتہاء الغایت نحو سرت من البصرة الى الكوفة، وللتبیین وعلامته ان یصح وضع الذی مکانہ، قوله تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اے الرجس الذی هو الاوثان، وللتبییز وعلامته ان یصح وضع البعض مکانہ، نحو اخذت من الدراهم، وزائدة وعلامته ان لا يختل المعنى بانتفائه، نحو ما جاءني من احد، ولا تزاد في الكلام الموجب خلافا للكوفيين، واما قولهم قد كان من مطر
وشبهه متأول. اس پیراگراف میں مصنف یہ من کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. من یہ چند معانی کے لیے آتا ہے اور ان میں سے ایک ابتدائی غایت کے لیے ہے، یعنی غایت یعنی مسافت کی ابتدا کے لیے. اور یہ کہاں پر کیسے سمجھا جائے گا کہ یہاں پر من جو ہے وہ ابتدائی غایت کے لیے ہے؟ یہ اس کے سمجھنے کے لیے مصنف نے یہ علامت بیان کی ہے کہ جہاں پر من آپ فکر کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ من ابتدائی غایت کے لیے ہے یا نہیں، اگر آپ اس ابتدائی غایت کے مقابلے میں الا کو لے آئیں، اس کے بعد الا کو لے آئیں کہ جو انتہائی غایت کے لیے ہوتا ہے، اگر اس طرح سے کرنے سے معنی صحیح رہے تو یہ من ابتدائی غایت کے لیے ہوگا. دوسرا معنی مصنف نے بیان کیا ہے کہ من تبیین کے لیے ہو. تبیین کہاں ہے؟ جہاں پر ایک چیز کی وضاحت مطلوب ہو تو وہاں پر من کو رکھتے ہیں تاکہ اس چیز کی جنس کو بیان کرتے، بیان جنس کے لیے. جہاں پر یعنی ابہام پایا جائے اور من کو لاتے ہیں تاکہ اس ابہام کو دور کرتے. اسی چیز کے جو پہلے ہے اگر وہ مبہم ہے تو من کے ذریعے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے. اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں، اس کے مکان میں اگر اللہ زی کو رکھا جائے تو معنی ٹھیک رہے، معنی صحیح رہے. اگر من کہ جہاں پر وہ تبیین کے لیے ہے، اگر اس کی جگہ پر اللہ زی کو رکھ دیں اور کلام کا معنی صحیح رہے تو یہ من تبیین کے لیے. اور ایک اور معنی اس کا تبعیض کے لیے، یعنی من بعض کا معنی دیتا ہے، یہ وہاں پر ہے کہ جہاں اس کے مقام میں بعض لفظ بعض یعنی کلمہ بعض کو رکھنا صحیح ہو. اس کے بعد مصنف بیان فرماتے ہیں کہ یہ زائدہ بھی ہوتا ہے. زائدہ کا معنی یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اگر اس من کو ہٹا دیا جائے تو کلام کے معنی میں کوئی فرق نہ پڑے، کلام کا معنی مختل نہ ہو، خراب نہ ہو. اب یہ کہاں پر زائدہ ہوگا اور کہاں پر زائدہ نہیں ہوگا؟ کلام موجب میں، یعنی کلام ایسا کلام کہ جس میں نفی استفہام کا معنی نہ پایا جائے تو اس میں یہ من زائدہ نہیں ہوتا. لیکن کوفیوں نے یہاں پر اختلاف کیا ہے. کوفی کہتے ہیں کلام موجب میں بھی من زائدہ واقع ہو سکتا ہے. آغایون نے کوفیون نے مثال جو بیان کی ہے اس کے لیے انہوں نے کہا ہے قد کان من مطر، کہ یہاں پر من زائدہ ہے. لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ ان کا یہ قول یعنی کوفیوں کا یہ قول کہ قد کان من مطر، کہ یہاں پر من زائدہ ہے، یا اس کی مثال اگر کوئی وہ مثال بیان کریں تو یہاں پر اس کی تعویل کی جائے گی، ان کی اس قول کی تعویل کی جائے گی. تعویل کیسے ہوگی؟ یہاں پر ہم من کو تبعیض کے لیے قرار دیں گے یا ہم اس کو تبیین کے لیے قرار دیں گے، اور دونوں صورتوں میں یہ زائدہ نہیں ہوگا. یا پھر ہم اس کو اس طرح سے کریں گے کہ یہ من جو ہے یہ حکایت کے طور پر وارد ہوا ہے. اصل میں کیا تھا؟ سوال میں ایسے کہا گیا تھا حل کان من مطر، تو جب جواب دیا گیا تو جواب میں یعنی سائل نے جب سوال کیا حل کان من مطر تو وہاں پر من زائدہ تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ کلام جو ہے وہ غیر موجب ہے، وہاں پر من زائدہ تھا. تو متکلم اور مجیب نے جب جواب دیا سائل کے اس سوال میں تو اس نے بھی ایسے کہہ دیا کہ قد کان من مطر. تو انہی تین تعویلات پر ان تینوں میں سے کسی ایک تعویل پر ہم کوفیوں کے اس قول اور وہ جو اس کی مثل ہو اس کو ہم حمل کریں گے. اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے. من یہ حرفن سے 19 حرفن اس سے بدل واقع ہو رہا ہے. واہیا من، اور ہم جانتے ہیں کہ بدل اور مبدل کا حکم یہ ہے کہ ہم بدل کو مبدل منہ کی جگہ پر رکھ سکتے ہیں.
اور اس رکھنے سے کلام کے معنی میں یا کوئی دوسرے اعتبار سے خرابی واقع نہ ہو. اگر خرابی واقع نہ ہو تو پھر وہ بدل ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے. یہاں پر ہم من کو اگر 19 حرفن کی جگہ پر رکھیں، 19 کی جگہ پر رکھیں تو یہاں پر معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہی من، اور وہ حروف جارہ یعنی وہ جارہ من ہے. وہی ابتداء غایت، اور یہ من ابتداء غایت کے لیے ہے. وہ علامت ہو، اور اس کی علامت ان یصح، صحیح ہونا ہے اس کے مقابلے میں الا، ان یصح فی مقابلتہ، صحیح ہونا ہے اس کے مقابلہ میں الا کا صحیح ہونا ہے. یہ الا فاعل ہے یصح کا، لانتہائی الغایت، اس حال میں کہ یہ الا انتہائی غایت کے لیے ہے. نحو سرت من البصرۃ الی الکوفہ، اس کی مثال ہم نے پہلے بھی اس کی ترکیب بیان کر دی ہے، اور اس کی ترکیب کچھ اس طرح سے ہے. مثال ہو نحو، مثال ہو یہاں پر مبتدا محذوف ہوگا اور نحو یہ مضاف ہوگا اس مثال کی طرف، سرت من البصرۃ الی الکوفہ کی طرف، اور یہ خبر واقع ہو جائے گا اسی مثال ہو مبتدا محذوف کے لیے. اس کی مثال سرت من البصرۃ الی الکوفہ کی مثل ہے، کی مثال ہے. وللتبیین، اور تبیین کے لیے. وہ علامت ہو، اس کا عطف کر رہے ہیں ہم للتبیین کا. وہیا لابتداء الغایت، وہیا للتبیین، اور یہ من تبیین کے لیے ہوتا ہے، تبیین جنس یعنی جنس کے بیان کرنے کے لیے. وہ علامت ہو، اور اس کی علامت یعنی تبیین کی علامت ان یصح وضع الذی مکانہ، اللہ زی کا رکھنا، اللہ زی کے رکھنے کا اس کے مکان میں صحیح ہونا ہے. اس کی علامت اللہ زی کے رکھنے کا صحیح ہونا ہے اس کے مکان میں. مکانہ ہو یہ ظرف ہے وضع کے لیے. کقولہ تعالی، مانند اللہ تعالیٰ کی قول کی. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تو رجس یہاں پر مبہم تھا، اور اس کی جنس کو بیان کرنے کے لیے، تبیین جنس کے لیے من کو لایا گیا کہ یہ من جو ہے اس کے مقام پر ہم اللہ زی کو رکھ سکتے ہیں، اور کلام کا معنی بھی صحیح ہے. من الاوثان، تم اجتناب کرو رجس سے کہ وہ اوثان بت ہیں، یعنی تم بتوں سے اجتناب کرو. وللتبعیض، اس کا عطف بھی وہیا لابتداء الغایت، وللتبیین، وللتبعیض، اور یہ من تبعیض کے لیے ہوتا ہے یعنی بعض کا معنی دینے کے لیے ہوتا ہے. وہ علامت ہو، اور اس کی علامت ان یصح وضع البعض مکانہ، اور اس کی علامت یعنی تبعیض کی علامت صحیح ہونا ہے بعض کے رکھنے کا اس کے مکان میں، یعنی بعض کے رکھنے کا اس کے مکان میں صحیح ہونا ہے. یصح کا وضع البعض فاعل ہے، اور مکانہ یہ وضع کے لیے ظرف ہے. نحو اخذت من الدراہم، میں نے کچھ درہم لیے. وزائدۃ، اس کا عطف وہی ابتداء غایت یا للتبیین، یا جو بھی ہم کہیں وللتبعیض اس پر ہے، کیونکہ یہ محلاً مرفوع ہیں. اب مصنف نے اس کا عطف کیا ہے ان کے اوپر، چونکہ یہ خبر ہیں اور مرفوع ہیں تو یہاں پر یہ بھی خبر ہے، اسی لیے ہم اس کو رفع دیا ہے. وزائدۃ، اور من زائدہ ہوتا ہے. وعلامتہ، اور اس زائدہ ہونے کی علامت ان لا یختل المعنی بانتفائہ، معنی کا مختل نہ ہونا ہے اس کے انتفاع کے ساتھ، یعنی من کے انتفاع کے ساتھ. نحو ما جاءنی من احد، کوئی میرے پاس نہیں آیا. ولا تزاد فی الکلام الموجب خلافا للکوفیین، اور یہ من کلام موجب میں زائدہ نہیں ہوتا خلافا للکوفیین،
کوفیوں کے خلاف۔ خلافن کی ہم ترکیب یہاں پر اپنے ناظرین اور سامعین کو بیان کرتے چلیں۔ خلافن یہاں پر مفعول مطلق ہے اور خولف فیہ خلافن، اور یہ خلافن اوپر سے موصوف بھی ہے اور للکوفیین اس کے لیے صفت ہے، ثابتہ کے متعلق ہو کر یہ جار و مجرور خلافن کے لیے صفت واقع۔ خولف فیہ اس میں مخالفت کی گئی ہے، مخالفت کرنا جو ثابت ہے کوفیوں کے لیے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ، اور بہرحال کوفیوں کا قول، قد کان من مطرن، کہ من کو انہوں نے اس میں زائدہ قرار دیا ہے، وَشِبْهُ، اور اس کی شبہ، متعول یہاں پر نسخ صحیحہ میں اور دوسرے نسخوں میں کہ جو صحیح ہیں، کیونکہ اما کے بعد فا آتی ہے تو یہاں پر فا متعول ہے، لیکن ہمارے پاس فا نہیں ہے اور یہاں پر یہ اشتباہ ہے، چاپ میں غلطی ہے۔ فمتعول، بہرحال کوفیوں کا قول، قد کان من مطر، اور اس کی شبہ، پس یہ تعویل شدہ ہے، اس کی تعویل کی جائے گی۔ ہم نے یہ بیان میں بتا دیا تھا کہ اس کی تعویل کیسے کی جائے گی، یا تو یہاں پر من کو تبعیض کے لیے قرار دیا جائے گا، یا تبیین کے لیے قرار دیا جائے گا، اور یا پھر یہاں پر من کو ہم حکایت پر حمل کریں گے کہ سوال میں چونکہ من تھا تو جواب میں متکلم نے جب اس کا جواب دیا تو وہاں پر بھی من کو ذکر کیا۔ وَإِلَى وَهِيَ لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ كَمَا مَرَّ وَبِمَعْنَى مَعَ قَلِيلًا وَقَوْلِهِ تَعَالَى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ أي مع المرافق۔ حتیٰ کے بارے میں اب یہاں پر الہ کے بارے میں یہ بیان فرماتے ہیں، حروف جارہ میں سے دوسرا الہ ہے۔ الہ یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، من جیسے کہ ابتدائی غایت کے لیے آتا تھا، مسافت کی ابتدا، میں نے سیر کی اور میرے سیر کی ابتدا بصرہ سے کوفہ تک تھی، تو بصرہ ابتدائی غایت ہوا، ابتدائی مسافت، اور کوفہ انتہائی مسافت۔ اب الہ اس انتہائی مسافت کے لیے آتا ہے، اور کبھی کبھار مصنف فرماتے ہیں کہ یہ مع کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس کے لیے مثال مصنف نے بیان کی ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تم دھو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، کوہنیوں کے ساتھ۔ لیکن ہم یہاں پر اپنے طلاب اور مبتدئین کو اس چیز کی طرف ہدایت کرتے چلیں کہ یہ ہمارے نزدیک فقہ جعفری کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اس کو مع کے معنی میں مانیں تو گویا کہ مع وہی الہ کا معنی دیتا ہے، تو اس طرح سے کہ جو اشعار دیتی ہے انتہائی غایت کا، انتہائی غایت کا، اور اس طرح سے معنی اس طرح سے ہو جائے گا گویا کہ اگر ہم الہ کو مع کے معنی میں لیں تو گویا کہ یہ وہی الہ یعنی انتہائی غایت کا اشعار دیتی ہے، کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ تم دھو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، تو گویا کہ ابتدا جو ہے وہ انگلیوں کی طرف سے ہو رہی ہے اور انتہا جو ہے کوہنی تک ہو رہی ہے، اور اس لیے ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں ہمارے بھائیوں کے نزدیک یہ ممکن ہے، یہ ٹھیک ہو، لیکن واقع میں یہ صحیح نہیں ہے۔ لذا لیکن مصنف نے اس کو، چونکہ ہم کتاب جو ہے مصنف کی پڑھ رہے ہیں اور مصنف جو ہے مسلکن اہل تسنن سے ہیں، لذا ہم انہی کی رعایت کرتے ہوئے، ان کی کتاب کی رعایت کرتے ہوئے، نہ کہ ان کے عقیدے کی رعایت کہ وہ ہمارے لیے معتبر نہیں ہے، ان کے متن کی رعایت کرتے ہوئے ہم اس معنی کو بیان کریں گے۔ وَإِلَى، اور الہ وَهِيَ لِانْتِهَاءِ الْغَایَةِ، اور یہ انتہائی غایت کے لیے ہے، کما مرہ، جیسے کہ گزر چکا ہے۔ کاف کو اگر ہم تشبیہ کے لیے قرار دیں تو یہ ما مصدریہ ہوگی کا مرور ہی، اور
اگر ہم اسے تعلیل کے لیے قرار دیں اس کے گزر چکے ہونے کی وجہ سے معنی ہو جائے گا. وبمعنى مع اور الہ یہ بھی عطف کریں گے لانتہائی غایت پر, اور یہ الہ ہوتا ہے مع کے معنی میں قلیلا, یہ حال ہے مع کے معنی مع سے, اس کا ذوالحال معنی مع ہے اس حال میں کہ اس کا ہونا معنی مع میں قلیل ہے. قولہ تعالی مانند اللہ تعالیٰ کے قول کی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, اے یعنی مع المرافق, مرافق کے کوہنیوں کے ساتھ. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.